السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام لوگوں سے میں مؤدبانہ مخلصانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر علماء دین اور شعراء اعظام کس طرح کے نظم کو منتشر کر رہے ہیں۔ کوئی گانے کے انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے، جس سے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینی ہوتی ہے۔ کچھ علماء اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں جس سے بھوڑا لفظ اور بے ترتیب باتیں، اس سے دین کا مسلک کا نام خراب ہوتا۔ آپ تمامی حضرات بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں، بہتر طریقے سے جان رہے ہیں کہ آج دلبر شاہی کس طرح نعت نبی گنگنا رہا ہے ایک فلمی گانے کے طور پہ، جو فلمی گانا کسی ایکٹر نے گایا اور اسی کے انداز میں، اسی کے طرز میں وہ نعت نبی گا رہا ہے، اور آپ دلبر شاہی کو ممبر رسول پہ بلا کر اور فلمی گانے کے طرز میں نعت سن رہے ہیں۔ تو ایسے شاعر سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسے خطیب سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے دین کا خسارہ ہو، جس سے دین کو کچھ حاصل نہ ہو۔ تو ایسے خطیب کو، ایسے شعراء کو نہیں بلانا چاہیے۔ آج دیکھیے کہ لوگ پبلسٹی کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے کس طرح کے بیانات دے۔ وہ بلّا لے کے چاروں طرف گھوم رہا تھا، بجلی آئی دیکھا، بولے تم وہاں کیا کر رہی ہے؟ بولا آپ ہی بولے چھکا ماریں گے، تو ہم باؤنڈری پر ہیں کیچ لینے کے لیے۔ اٹھک بیٹھک کرنے والے نوجوان، چائے پینے والے مسلمان، نیٹ ورک کا چھتر سے باہر میں پڑے ہوئے نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہے ہیں جس سے کچھ قوم کو حاصل نہیں ہو رہا ہے، کچھ قوم کو کچھ مل نہیں رہا ہے، جس سے اسلام اور مذہب کے اوپر لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کس طرح کے لوگ اپنے تصورات پیش کر رہے ہیں کہ اسلام میں ایسے بھی ہے، اور خاص کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کی توہینی ہو رہی ہے۔ کس طرح لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بریلی کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، بریلی کا انداز کیسا ہے۔ آج جو ہمیں قوم کو دینا چاہیے وہ دے نہیں رہے ہیں۔ کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے، کوئی اپنے انداز سے اپنے لوگوں کی تعریف کر رہا ہے۔ جس اسٹیج پہ گئے، عوام کو کیا دینا چاہیے، عوام کو کیا ہمیں پہنچانا چاہیے، عوام تک کیا کہنا چاہیے وہ نہیں کہہ کر، بلکہ جو اسٹیج پر بیٹھے رہتے ہیں، جو اسٹیج پہ شاعر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس شاعر کی تعریف ہو رہی ہے، اس مقرر کی تعریف ہو رہی ہے، اس پیر صاحب کی تعریف ہو رہی ہے، اور قوم کو کچھ دے نہیں رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تعریف کر کے بس اسٹیج سے اتر جا رہے ہیں، لے دے کے ایک دوسرے کے لیے مر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ دین کی تعریف کون کر رہا ہے؟ مسلک کی تعریف کون کر رہا ہے؟ کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو معزز محترم، میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو دین کے رہنما ہیں، دین کے جو رہبر بنے ہوئے ہیں، تو دین کی کام کیجئے، مسلک کا کام کیجئے، جس سے مسلک کو فائدہ ہو، دین کو فائدہ ہو۔ اس سے آپ کو تو ایک دو پروگرام مل جائے گا جس کی تعریف کر رہے ہیں۔ آج ایک شاعر کی تعریف کر رہے ہیں، وہ شاعر آپ کو ہو سکتا ہے کہ اپنے علاقے میں دعوت دے دے، ہو سکتا ہے جو مقرر اس کی تعریف کر رہا ہے پیر صاحب کی، پیر صاحب اپنے خانقاہوں میں، اپنے مریدوں میں آپ کو 1 سے 2 3 پروگرام دے دے۔ اس سے زیادہ کوئی آپ کو نام اونچا نہیں ہوگا، مگر آپ دین کا کام کریں گے تو دنیا آپ کو چاہے گی، دنیا آپ سے محبت کرے گی۔
آپ اس طرح کا کام کیجئے نا۔ آج کل لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ بریلی مولوی اس طرح کا کام کر رہا ہے، بریلوی مولوی اس طرح کا کام کر رہا ہے، اور بریلوی مولوی کی توہینی آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، بریلی شریف کی توہینی آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ مسلک کا بہتر طریقے سے کام کیجئے، دین کا بہتر طریقے سے کام کیجئے، سیرت رسول پاک بیان کیجئے، سیرت صحابہ بیان کیجئے، سیرت اولیاء اکرام بیان کیجئے، غوث پاک کے بارے میں بتائیے، ان کے بچپنا کے بارے میں بتائیے، ان کی جوانی بتائیے، ان کے کرامات بتائیے۔ بلکہ لوگ ایسے کرامات غوث پاک کے بیان کرنے لگتے ہیں کہ جو کسی کتاب سے ظاہر نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو بھی بیان کرتے، تو اس طرح اپنے نام کے لیے اور جو چیز کتاب میں نہیں ہے اس کو بھی بیان کر ڈالتے ہیں اور باواہی لوٹ لیتے ہیں۔ تو معزز محترم، یہی میں کہوں گا، اور جتنے بھی میرے سننے والے سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ ایسے مقرر، ایسے شعراء سے بچے جو اسلام کو، مذہب کو اور مسلک کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے جلسے میں نہ بلائیے، اپنے جلسوں کو ایسے لوگوں سے پاک کیجیے، بلکہ آپ کوشش یہ کریں کہ جو بہترین مقرر ہے، جس کی اصلاحی تقریر ہوتی ہے، جن کے بیانات میں مواد آپ کو ملے، جن کے بیانات میں آپ کو کچھ سننے کو ملے، جس کے بیانات سے آپ کی زندگی بدل جائے، جن کے بیانات سے آپ کے آخرت سنور جائے، ایسے مقرر کو بلائیے، ایسے شعراء کو بلائیے کہ جن کے نعت میں لگے کہ ہاں بہتر طریقے سے ان کی نعت خوانی ہو رہی ہے، جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ آج کل نعت پڑھتے لوگ نعت نہیں پڑھتے، بلکہ اسٹیج پہ بیٹھ کے پورے طریقے سے گھومتے رہتے ہیں، ناچنے والوں کی طرح ناچتے رہتے ہیں، بلکہ اسٹیج کو، ممبر رسول کو اس طرح بنا دیا ہے کہ ہو ہلا، بلکہ پہلے کے لوگ کیا کس طرح اپنے بیانات کرتے تھے، کس طرح لوگ نعت پڑھتے تھے۔ پہلے بھی تو لوگ یہی پروگرام کرتے تھے، اور یہ کیا کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چلا ہوا آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے نزدیک بیٹھ کے تبلیغ دیتے تھے، اور تبلیغ کا ایک ذریعہ تھا، اور اسی تبلیغ کے ذریعے کو ہم لوگوں نے جلسہ کی شکل دیا کہ کسی طرح لوگ تک اسلام کی بات پہنچ سکے، دین کی بات پہنچ سکے۔ مگر آج جلسہ کو ہم لوگوں نے اس طرح بنا دیا ہے کہ ایک تفریح گاہ بن گئی ہے، جلسہ گاہ کو اس طرح کر دیا ہے کہ لوگ جلسہ دیکھنے کم آتے ہیں، گھومنے بہت زیادہ آتے ہیں۔ جلسہ کو اس طرح ہم لوگوں نے بنا دیا ہے کہ لوگ اپنے مطابق شاعری پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو اس کے واہواہی کے لیے لوگ کس طرح اچھل کود کر رہے ہیں، کس طرح انسان کس طرح کر رہا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کیا مذہب اسلام یہی سکھاتا ہے؟ کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہمیں بتایا ہے؟ تو معزز محترم، ہم ان باتوں پہ عمل کریں اور ایسے شاعر کو نہ بلائیں کہ جس سے اسٹیج کی جو اسٹیج پائمال کیا جائے، اسٹیج کی جو عزت و وقار ہے اس کو پائمال کیا جائے، اسٹیج کی توہینی کی جائے، علماء اکرام کی توہینی کی جائے۔ اور آج کل علماء اکرام بھی جو بڑے بڑے خانقاہوں والے ہیں ایسی باتوں پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ تو میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو آپ جلسے میں پیسے خرچ کر رہے ہیں، کسی دینی مدارس میں خرچہ کیجئے۔ آپ جتنا سال میں آج اتری بہار میں، یو پی میں جتنے جلسے ہوتے ہیں، وہ جلسے کو ہم لوگ جتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اس پیسے کو اکٹھا کر کے کسی طرح کے ایک اسکول بنایا جائے، کسی طرح ایک کالج بنایا جائے، ایک یونیورسٹی بنائی جائے کہ جس سے ہمیں دین کو فائدہ حاصل ہو۔ اور آج ہماری قوم کی بچی جو پائمال کی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جلسے میں ہم کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، مگر اسکول کے نام پر، یونیورسٹی کے نام پر، کالج کے نام پر 1 روپے نہیں خرچ کرتے۔ اس لیے ہماری بچی آج غیروں کے اسکول میں جا رہی ہے، غیروں کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور وہاں پہ اس کی عزتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو معزز، میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اندر کے انسان کو زندہ کریں کہ جو ہمارے اسلاف نے ہمیں
دیا ہے اس پہ عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔